إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین کی توفیق سے میں آج انشاءاللہ جس موضوع پر ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ ہے احترام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. احترام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ ہم لوگ اس موضوع کے تحت یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے ساتھ کیسے احترام کے ساتھ پیش آتے تھے، یا دوسروں کے ساتھ پیش آنے کا رویہ آپ کا کیسا تھا، یا کس قدر آپ نے لوگوں کا احترام کیا ہے، اور اس بارے میں آپ کا مبارک نمونہ ہمارے سامنے کیا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم لوگ ایک بات جانتے ہیں. اگر ہم لوگ قرآن مجید کو بغور پڑھیں یا تدبر کے ساتھ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن مجید میں ایسی آیات تو نہیں ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے مکمل اور واضح طور پر دوسروں کے احترام پر ابھارا ہو، مگر وہیں ایسی آیات ضرور ہیں کہ جن کا مفہوم اور جن کا معنی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. میں پھر اپنی بات کو دہراؤں، قرآن مجید میں ایسی آیات واضح طور پر نہیں ہیں جن سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہو کہ اسلام ہمیں دوسروں کے احترام پر ابھارتا ہے، مگر وہیں کچھ ایسی آیات بھی ہیں جن کا مفہوم اور جن کا معنی یہ بتاتا ہے کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ احترام سے پیش آنا چاہیے اور دوسروں کا احترام کرنا چاہیے. چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ اے لوگوں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طریقے سے بات کیا کیجیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آپ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آیا کیجیے اور اچھے سے بات کیا کیجیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یاد رکھیں نمازیں قائم کرتے رہیے اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہیے. اب یہاں پر حکم کیا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے سے بولیے، آپ کی گفتگو لوگوں کے ساتھ اچھے سے ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ لوگوں کا احترام کریں اور ان کا احترام کرتے ہوئے جب بھی ان سے ہم کلام ہوں، جب بھی آپ ان سے بات کریں تو اچھے انداز میں ان سے بات کیا کریں. اسی طریقے سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 34 ہے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، کہ اے لوگوں اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، اچھائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، لہذا
ادفع باللتی ہی احسن، جو چیز سب سے اچھی ہے اس چیز کو اپنا کر وہ چیز دور کر دیجئے جو بری ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، وہ چیز جو بہت اچھی ہے اسے لے لیجئے، اور جو چیز بہت بری ہے اسے اچھی چیز کے ذریعے دور کر دیجئے۔ مطلب اگر کوئی انسان آپ کے ساتھ برا برتاؤ کرے، اگر کوئی انسان آپ پر ظلم کرے، اگر کوئی انسان آپ کو ناحق ستائے، تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اس کا احترام کرتے ہوئے اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے اس کو ڈیفینڈ کریں اور اس کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ اس کی برائی پر بدلہ نہ دیں بلکہ اچھائی کو اپنائیں، تو کیا ہونے والا ہے؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو وہ شخص جس کے درمیان اور آپ کے درمیان دشمنی ہے، عداوت ہے اور بغضا ہے، اس رویے کے اپنانے پر وہ شخص آپ کا جگری اور دلی دوست بن جائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پیغام یہاں پر کیا ملا کہ آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ احترام کا برتاؤ کریں، اگرچہ وہ لوگ آپ کے ساتھ برا برتاؤ کریں، مگر آپ کا احترام یہ ہونا چاہیے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ آپ برائی کو دور کریں اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے یا اپنی اچھائی کے ذریعے سے۔ یعنی کل ملا کر یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں ایسی بہت ساری آیات ہیں کہ جن کا واضح مفہوم یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کا احترام کرنا چاہیے۔ آئیے اب ہم اپنے اصلی موضوع پر آتے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ احترام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھوں کہ آخر سب سے پہلے اور سب سے اول وہ کون سی ذات ہے جو ہر طرح کے احترام، حمد، تعریف اور شکر کے لائق ہے، تو بلا شبہ آپ سب کا جواب کیا ہوگا کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب سوچئے، جس نبی نے دوسروں کا احترام ہمیں سکھایا ہو، ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ نبی ہمیں رب العالمین کا احترام نہ سکھائے؟ ایسا کیسے ممکن تھا کہ وہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں نہ پیش کریں کہ ہمیں رب العالمین کا احترام پیدا ہو جائے؟ اور وہیں اگر میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھوں کہ آخر اللہ رب العالمین کا احترام کیا ہو سکتا ہے، حقیقی معنی میں رب العالمین کا احترام اور اس کی تعظیم کیا ہے، تو آپ لوگ کیا جواب دیں گے؟ یقیناً رب العالمین کا جو احترام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے توحید کو قائم کریں، ہم اس کی توحید کو اپنا لیں، اور وہ کیا ہے؟ افراد اللہ بالعبادہ، کہ جب بھی عبادت کی باری آئے، جب بھی جھکنے کی باری آئے، جب بھی ہاتھ پھیلانے کی باری آئے، تو یہ تن، یہ سر، یہ ہاتھ اور یہ جسم رب العالمین کے آگے جھکا کرے۔ یہ کیا ہے؟ توحید ہے۔ دوسرے الفاظ میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کا یہ احترام سکھایا کہ اے لوگوں، آپ رب العالمین کی توحید کو قائم کر لیجئے اور آپ اس کو ہر طرح کی عبادت میں خالص کر لیجئے۔ اب آپ نے ہمیں یہ احترام بہت طریقوں سے سکھایا ہے۔ میں صرف ایک طریقہ پیش کروں بطور مثال تاکہ یہ بات سمجھ میں آ جائے ہمارے کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں ہمیں اللہ کا احترام سکھایا ہے۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے موقعوں پر اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہمیں مختلف دعائیں سکھلائی ہیں۔ انہی دعاؤں میں یہ ایک نقطہ بہت ہی عام انداز میں موجود ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں سے اکثر میں توحید کا اثبات موجود ہے، یا ان تمام دعاؤں کا مقصد کیا ہے کہ ہم لوگ جب ان کو پڑھا کریں تو ہماری توحید کی اصلاح ہو جائے۔ جیسے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ لوگ اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر لیں اور آپ کی سوچ کیا ہو کہ آپ سونے والے ہوں، اس موقع سے آپ لوگ ایک دعا کا اہتمام کر لیا کریں۔ یہ الفاظ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ نے بیان فرمایا اللہم رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ یہ آپ نے ہمیں دعا سکھلائی، کیا کہ اے اللہ،
جو ساتوں آسمان کا رب ہے، ورب العرش العظیم، اے اللہ جو عرش عظیم کا رب ہے، ربنا تو ہمارا بھی رب ہے، ورب کل شیء، اور اے اللہ تو ہر چیز کا رب ہے، فالق الحب والنوا، اور آگے ایسی الفاظ ہیں کہ اے اللہ تو نے ہی تورات کو اتارا ہے، ہر چیز تیرے قبضے میں ہے اور ہر چیز تیری قدرت میں ہے، حتیٰ کہ برائیوں کو بھی تو ہی ہم سے دور کر سکتا ہے۔ اس طرح کے باقی آگے الفاظ موجود ہیں۔ اب آپ سوچئے، انسان سونے جا رہا ہے اور دعا کیا سکھلائی جا رہی ہے کہ جب آپ اپنے بستر پر لیٹنے کا ارادہ کر لیں تو آپ اپنے عقیدے کو درست کر لیں، آپ اپنے توحید کو درست کر لیں، اور کیا کہیں، اے اللہ تو ساتوں آسمان کا رب ہے، تو عرش عظیم کا رب ہے، تیرے ہاتھ میں قوت ہے، اور تو کیا ہے، مالک کائنات ہے۔ ایسے ہی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے کہ جب انسان اپنے لباس کو پہنے اس وقت ایک دعا کا اہتمام کرے۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنا دیا ہے، ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، اور ساتھ ہی اس اللہ نے مجھے یہ کپڑا، مجھے یہ لباس میری بنا کسی قوت اور طاقت کے ہی مجھے دے دیا ہے۔ اب سوچئے، کیا انسان لباس پانے کے لیے، کیا انسان کپڑے پہننے کے لیے محنت نہیں کرتا ہے، کوشش نہیں کرتا ہے، کیا اپنی انرجی نہیں لگاتا ہے؟ بالکل لگاتا ہے، مگر پیغام کیا دیا گیا کہ اے لوگوں آپ کی کوشش ادھوری ہے، اگر کوئی ذات آپ کو لباس دینے والی تو وہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ کیا پیغام ملا؟ کہ آپ اپنے عقیدے کو درست کریں، کہ آپ جب بھی دعاؤں کا احترام کریں، جب بھی دعاؤں کا آپ اہتمام کریں تو آپ کے عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یعنی اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دلوں میں رب العالمین کا احترام پیدا کر دیا کہ آپ جب دعاؤں کا اہتمام کریں تو اپنے عقیدے کی اصلاح کر لیا کریں۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے احترام پر ابھارا، وہیں آپ نے ہم لوگوں کو سارے نبیوں کا احترام بھی سکھا دیا ہے۔ آپ نے جہاں خود پر ایمان لانے کی بات عرض کی، وہیں آپ نے ہمیں یہ بھی پیغام دیا کہ آپ سارے نبیوں کا بھی احترام کیا کریں اور آپ ان کی بھی تعظیم کریں۔ جیسے صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی کہ اے لوگوں، میری مثال اور مجھ سے پہلے کے جو انبیاء کرام ہیں ان کی مثال اس شخص کی جیسی ہے کہ جس نے ایک عالیشان گھر بنا لیا ہے، جس شخص نے ایک بہت ہی اہم گھر کو تعمیر کر لیا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ گھر خوبصورتی میں اور حسن میں انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور جب بھی لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو سبھی تعریف کرتے ہیں کہ واہ کیا گھر ہے اور کتنا خوبصورت یہ اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ بس ہوتا کیا ہے کہ اس گھر کے ایک کنارے میں ایک اینٹ اور پتھر رہ گیا ہے، اس گھر کے کنارے میں گوشے میں ایک اینٹ اور ایک پتھر رہ گیا ہے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، میں ہی وہ پتھر ہوں کہ جس کے آنے پر اب وہ گھر مکمل ہو گیا ہے، اب وہ گھر مکمل ہو گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے تمام انبیاء کرام کا احترام ہمارے یہاں بٹھا دیا ہے کہ اے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ آپ صرف مجھ پر ایمان لائیں اور نبیوں کے احترام کو آپ چھوڑ دیں، ایسا نہ ہو، بلکہ تمام انبیاء بھی ایک عمارت کی مانند ہیں، بس میں مل کر ان کو مکمل کر دیتا ہوں۔ یعنی جب آپ ایمان لائیں تو سبھی کو نبی مانیں، سبھی کو رسول مانیں اور سبھی کا احترام کریں، مگر ہاں جب عمل کی باری آئے، جب اتباع کی باری آئے اور جب بات ماننے کی باری آئے تو آپ کو صرف میری ہی بات ماننی ہے، مگر جب ایمان کی باری آئے تو آپ کو سبھی پر نبی کی حیثیت سے آپ پر سب کو، یعنی آپ لوگوں کو سب پر ایمان لانا ہے بالکل سیم طریقے سے۔ یہ کیا تھا؟ آپ نے ہمیں انبیاء کرام کا احترام سکھلا دیا ہے۔ آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی انداز میں ہمارے دلوں میں صحابہ کے احترام کو واضح فرما دیا ہے اپنے قول کے ذریعے سے۔ چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہا کرو، اے لوگوں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دیا کرو۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آپ میں سے کوئی شخص لو انفق احدکم مثل احد ذہبا، اگر آپ میں سے کوئی شخص ایک احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو کیا ہوگا؟ میرے صحابہ نے جو ایک مد خرچ کیا ہے، آپ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی مد اس زمانے میں ایک پیمانہ تھا جو بہت ہی تھوڑا پیمانہ ہوتا ہے۔ آپ بیان فرما رہے ہیں کہ ایک طرف میرا ایک صحابی اگر مد کے برابر کوئی سونا خرچ کر دے جو بہت تھوڑی مقدار ہے، اور وہیں آپ لوگ ایک پہاڑ کے برابر پورا سونا خرچ کر دیں، تب بھی آپ لوگ میرے صحابی کے اس تھوڑے سے خرچ کے ثواب اور اجر تک نہیں پہنچ سکتے۔ کیا کیا آپ نے؟ اس طریقے سے آپ نے عام انداز میں صحابہ کے احترام کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمایا ہے۔ ساتھ ہی یہ بات تھی عام انداز کی کہ آپ نے عام انداز میں صحابہ کا احترام ہمارے سامنے واضح کیا ہے، مگر آپ نے وہیں انڈیویجولی اور انفرادی طور پر بھی ہمارے سامنے ہر صحابی کے احترام کو واضح کر دیا ہے۔ جیسے یہ آپ کی بہت ہی مبارک عادت تھی کہ جب بھی آپ کسی صحابی کے اندر کوئی اسکل، کوئی قابلیت اور کوئی ہنر دیکھتے تو آپ کی یہ ہر ممکن کوشش ہوتی کہ آپ اس ہنر کو بڑھائیں، اس میں ترقی دیں، اس کی تشجیع کریں اور ایسے صحابی کی ہمت افزائی کریں۔ جیسے آپ نے ایک مرتبہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا کہ اقرأہم لکتاب اللہ، کہ ان تمام صحابہ میں جو شخص سب سے بڑا قاری قرآن ہے، تمام صحابہ میں جو شخص قرآن کے سب سے بڑے قاری ہیں وہ کون ہیں؟ ابی بن کعب۔ وہ صحابی کون ہیں؟ ابی بن کعب ہے۔ اور ایسے ہی صحیح بخاری کی دوسری حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ وہی ابی ہیں کہ جن کے بارے میں رب العالمین نے ایک مرتبہ بڑا ہی عجیب و غریب حکم دیا، اور آپ بھی تعجب کریں گے کہ حکم کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ان سے مخاطب ہو کر ایک بات ارشاد فرماتے ہیں۔ بات کیا تھی؟ آپ کہتے ہیں اے ابی، اللہ رب العالمین نے مجھے ایک بات کا حکم دیا ہے۔ بات کیا تھی؟ اے ابی، مجھے اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اوپر سورہ بینہ کی تلاوت کروں۔ اے ابی، مجھے رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا ہے میں آپ کے سامنے سورہ بینہ کو پڑھ کر سنا دوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابی بن کعب زیادہ بڑے قاری تھے بالمقابل نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، صرف یہ ایک انداز تھا کہ جب آپ ان پر پڑھیں گے تو وہ اور اچھے سے سیکھ پائیں گے، تو آپ نے سکھانے کی غرض سے ان پر پڑھنے کا ارادہ کیا۔ اب آپ سوچئے، خالق کائنات اور اللہ رب العالمین اگر کسی ایک شخص کا نام لے لے تو ہم لوگ پھولے نہیں سمائیں گے۔ سوچئے، جب کوئی بہت بڑے منصب پر انسان فائز ہو اور وہ ہمارا ذکر خیر کر دے، وہ ہمارا نام لے لے، تو پھر ہم تو بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایسے جو ان سے بڑے ہوں وہ نام لے لیں تو ہماری خوشی اور بڑھ جاتی ہے۔ اب سوچئے، خالق کائنات نے ان کا نام لیا، وہ یقین نہیں کر پا رہے تھے، سوچ رہے ہیں کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العالمین نے میرا نام لیا ہے اور کہا ہے کہ آپ ابی پر جا کر اس آیت کو پڑھیں، کیا اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی، اللہ نے آپ کا نام لیا ہے اور حکم ہوا ہے کہ میں آپ پر اس آیت کو یا اس سورت کو پڑھ کر سنا دوں۔ یعنی کیا بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دوسروں کے یہاں جو اسکلز تھیں ان کو مزید نکھارنے کے بہت شوقین تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ابی جو ہیں وہ قابل انسان ہیں، وہ قرآن کے ماہر بن سکتے ہیں، ان کے یہاں وہ قابلیت ہے۔ لہذا کبھی آپ نے کہا کہ اگر کوئی سب سے بڑا قاری ہے تو وہ کون ہے؟ ابی بن کعب ہے، اور کبھی خود آپ نے آ کر ان پر اس سورت کو پڑھ کر سنا دیا۔ کیا بتانے کے لیے؟ ان کے احترام کو واضح کرنے کے لیے۔ ایسے ہی صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک مشہور صحابی ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح، جنہیں کیا بولتے ہیں؟ امین ہذہ الامہ، کہ یہ اس امت کے امین ہیں۔ ان کے یہاں یہ قابلیت تھی کہ یہ لوگوں کو اچھے سے سمجھا پاتے تھے، ان کے یہاں اصلاح اور تبلیغ کے ہنر موجود تھے، اور نبی نے یہ ہنر پہلے ہی سے آزما لیے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اہل یمن نے آپ سے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے یہاں کسی ایسے انسان کو بھیج دیں جو ہمیں قرآن پڑھنا سکھا دے، جو ہمیں عقیدے اور احکام کی تعلیم دے، کسی ایسے انسان کو ہمارے یہاں بھیج دیجیے۔ لہذا اس موقع سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی صحابی کا انتخاب کیا اور ان کو اہل یمن کی جانب بھیج دیا۔ کیا بتانے کے لیے؟ کہ ان کے یہاں یہ قابلیت ہے، اگر ان کو یہ ذمہ داری دی جائے تو یہ اچھے سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں اور اپنے ہنر کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا احترام تھا صحابہ کے ساتھ انفرادی طور پر۔ اور آگے بڑھتے ہیں سامعین، اس ہستی نے یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا احترام ہم لوگوں کو سکھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری امت کا احترام ہمیں سکھا دیا ہے۔ جانتے ہیں کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کے لیے حقوق کو تجویز کر دیا ہے کہ اگر آپ والد صاحب ہیں تو آپ کے یہ حقوق ہیں، اگر آپ والدہ ہیں تو آپ کے یہ حقوق ہیں، اگر آپ پڑوسی ہیں تو یہ حقوق ہیں، اگر آپ ایک عام فرد ہیں تو یہ حقوق ہیں، اگر آپ ائمۃ المسلمین میں سے ہیں تو آپ کے یہ حقوق ہیں۔ یعنی آپ نے ہر انسان کے حقوق تجویز کر دیے۔ کیا بتانے کے لیے؟ کیا سکھانے کے لیے؟ کہ آپ ہر شخص کا احترام کریں اور اس سے اچھے سے پیش آئیں۔ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے حقوق فکس کر دیے ہیں کہ جب سامنے والدین ہوں تو آپ کو ایسے پیش آنا ہے، جب پڑوسی ہوں تو ایسے پیش آنا ہے، جب کوئی قریبی انسان ہو تو آپ کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ کیا بتانے کے لیے؟ کہ ہم دوسروں کا احترام کریں۔ یعنی آپ نے پوری امت کا احترام ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ تو بات تھی انسانوں کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو عمل کیا جائے اس کا احترام بھی ہمیں سکھا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو عمل کیا جائے اس کا احترام بھی سکھا دیا ہے۔ کیسے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اتا الیکم معروفا فکافئوہ، کہ اے لوگوں، جب بھی کوئی انسان آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھائی کرے، جب بھی کوئی انسان آپ کو خیر پہنچائے، معروف پہنچائے اور آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو کیا ہونا چاہیے؟ فکافئوہ، تو آپ اس شخص کو اس کے احسان کا بدلہ دے دیجیے۔ اور فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ، اگر ایسا نہ ہو، آپ اس کے احسان کا بدلہ نہ چکا پائیں تو کیا کریں؟ آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے۔ اور دعا کیا سکھلائی؟ جزاک اللہ خیرا، کہ اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل پر آپ کو اس سے بہت بہتر بدلہ دے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ بھی احسان پر جزاک اللہ جزاک اللہ، نہیں، دعا بھی ادھوری ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جزاک اللہ، اللہ آپ کو بدلہ دے، اچھا دے، یہ بات تو ہے ہی نہیں۔ اگرچہ اللہ اچھا ہی بدلہ دے گا، مگر جب دعا ہے تو پورا بولیں جزاک اللہ خیرا، اللہ آپ کے اس عمل پر بہت بہتر بدلہ آپ کو دے۔ اب سوچئے کیا ہو رہا ہے؟ آپ ہمیں احترام سکھا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی انسان آپ کے لیے اچھا برتاؤ کرے، جب بھی کوئی انسان آپ کو خیر پہنچائے، معروف پہنچائے، تو آپ کی پہلی کوشش کیا ہو؟ کہ آپ اس کے اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں۔
ہمارا حال کچھ اور ہی ہے. ہم لوگ کیا سوچتے ہیں, کوئی انسان کتنا بڑا بھی احسان کرے بس کیا بول دیجئے, جزاک اللہ خیرہ, اور بات پوری ہو گئی. نہیں, یہ غلط چیز ہے. بھائی اگر ہر انسان یہی بولے احسان پر, تو پھر احسان کا بدلہ کون اتارے گا؟ دوسروں کے لیے کون کھڑا ہوگا؟ دوسروں کی مدد اور ہیلپ کون کرے گا؟ نہیں. پہلے الفاظ کیا ہیں؟ جب آپ پر کوئی احسان کیا جائے, کوشش کیا ہو, آپ اس احسان کا بدلہ اتارنے کی کوشش کریں, اور اگر یہ کوشش ممکن نہیں ہو تب دعا دیں, اور دعا کیا ہو؟ جزاک اللہ خیرہ, اللہ رب العالمین آپ کی اس نیکی پر آپ کو بہت بہترین بدلہ عنایت فرمائے. خیر, کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ جب لوگ آپ کے ساتھ کوئی ایسا عمل کریں جو عمل سراہنیہ ہو, قابل احترام ہو, تو آپ کا فرض کیا ہے؟ آپ اس عمل کا احترام کیا کریں. ایسے ہی اس عظیم ہستی نے جہاں انسانوں کے احترام پر ہمیں ابھارا ہے, آپ نے ہمیں جانوروں کے احترام پر بھی ابھارا ہے. لہذا صحیح مسلم کی حدیث ہے, ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ابن خطاب کچھ بچوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ بچے تیر اندازی کر رہے ہیں, اور تیر اندازی کے موقع سے انہوں نے کچھ پرندے کو تیر کا نشانہ بنا لیا ہے, اور اس پرندے کو ایک ٹارگٹ بنا کر اس پر ہی تیر پھینک رہے ہیں. لہذا جب انہوں نے یہ منظر دیکھا, جب ویسے ہی وہ آئے, چونکہ طاقتور انسان تھے, کافی رعبدار انسان تھے, تو بچے انہیں دیکھ کر بھاگ گئے کہ ارے بھائی عمر ابن خطاب آ گئے ہیں. کیا ہوتا ہے جب آپ یہ سارا دیکھتے ہیں ماجرا, تو آپ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں ایسا نہ کیا کرو. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے, من اتخذ شیئا فیہ الروح غرضا, جو شخص کسی ایسی چیز کو نشانہ بنا لے جس میں روح ہو, جس میں جان ہو. یعنی جب آپ تیر اندازی کریں, جب آپ اپنی اسکلز کو مزید نکھاریں, تو اس تیر اندازی یا پھر جو بھی آج کل بندوق وغیرہ ہو, جو بھی چیزیں ہوں, اس موقع سے آپ کسی جاندار چیز کو, بطور خاص جانوروں کو, اپنی اس پریکٹس کا نشانہ نہ بنایا کریں. آپ نے ہمیں کیا سکھایا؟ جانوروں کا احترام سکھایا. بس آخری میں ایک بات اور بول دوں, وہ ہستی اتنی عظیم ہیں کہ جہاں انہوں نے ہمیں انسانوں کا احترام سکھایا, جانداروں کا احترام سکھایا, وہیں آپ نے ہمیں غیر جاندار چیزوں کا بھی احترام سکھا دیا ہے. چنانچہ صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ, کہ لوگوں راستے سے کسی بھی دشوار اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اگر راستے میں کوئی دشوار چیز پڑی ہوئی ہے, کوئی کیل ہو, کوئی بھاری پتھر ہو, کچھ بھی ہو جس سے لوگوں کو تکلیف اور مشقت پہنچ سکتی ہے, لہذا اگر آپ لوگ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دیں تو یہ چیز بھی آپ کے لیے صدقہ تصور کی جائے گی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ راستہ جو کہ غیر جاندار چیز ہے, آپ اس کا احترام ہمیں سکھا رہے ہیں. الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ احترام کرنے والے تھے, جب آپ لوگوں کا اتنا سمان کرتے, اتنا احترام کرتے, تو ان کی امت کو آخر کیا ہو گیا کہ وہ احترام کے نام پر بالکل زیرو ہوتی جا رہی ہے, اور ان کے احترام نام کا الف بھی موجود نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ان مثالوں کو اپنے سامنے رکھیں اور احترام کو اپنے یہاں باقی رکھیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہم تمام لوگوں کے یہاں دوسروں کے احترام کے جذبہ پیدا فرما دے. اے اللہ دوسروں کا احترام کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ دوسروں کی قدر کرنے اور دوسروں کے فضل کو پہچاننے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما دے. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس وقت ہمارے بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں, مظلوم ہیں, بدحال ہیں, اے اللہ تو سارے جہاں کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. اے اللہ تو سارے عالم کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. بطور خاص اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. جن کی بھی گزارش آئی ہے صحت یابی سے متعلق, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تو ان تمام لوگوں کو خصوصی انداز میں اور تمام مسلمانوں کو عمومی انداز میں شفاء کاملہ, عاجلہ, دائمہ اور نافعہ نصیب فرما دے.
اور اے اللہ جب تک ہمارے یہاں جان باقی ہے تو ہمیں توحید اور ایمان پر باقی رکھ، اور اے اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلائے تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا